یہ آج کی جو عدالت میں یہ کارروائی ہوئی اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اور عدالت کا کیا فیصلہ ہے؟ آج کی جو عدالت کی کارروائی ہے نا جی، اس سے ہمیں مایوسی تو ضرور ہوئی ہے کہ عدالت ہماری توقعات کے مطابق فیصلہ کرنے سے قاصر رہی، لیکن ہم جو جج صاحب ہیں ان کی مجبوریوں کو بھی سمجھتے ہیں۔ ان کو یہ پتہ تھا کہ صنم فلک کو پرسوں سے گرفتار کیا ہوا ہے اور 20 گھنٹے اس کو غیر قانونی اغوا کرنے کے بعد اپنی حراست میں رکھا گیا۔ جب میں نے ہیبیس فائل کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو انہوں نے وہاں سے بچنے کے لیے یہ پہلے اس کے اوپر ایک اور مقدمہ درج کرنے جا رہے تھے اسلام آباد میں، جو ہمیں بتایا گیا، لیکن پھر یہ ہوا کہ کسی بھی بندے نے وہ بوجھ اٹھانا قبول نہیں کیا، تو انہوں نے کسی بھی مجاز عدالت سے آرڈر لیے بغیر اس کو غیر قانونی طور پہ اسلام آباد سے اغوا کر کے لاہور پہنچایا اور ایک جعلی گرفتاری ڈالی۔ عدالت کو صرف یہ پتہ چل جانے کے بعد کہ اس کی گرفتاری جعلی ہے، اس کو مقدمے سے خارج کر دینا چاہیے تھا، لیکن جج صاحب جو ہیں انہوں نے بڑے پیشنٹ سے ہماری ساری ریکویسٹ سنی، مگر ان کی مجبوری کو ہم نے جانتے ہوئے انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے، اب ہمارے پاس اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں آپشن، اس کو کیا کریں۔ ان کا ضمیر جانتا ہوگا کہ انہوں نے کس طرح یہ فیصلہ کیا ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جس قدر خوبصورتی سے میاں علی اشفاق اور اظہر سلیریہ نے اس کیس کو ڈیل کیا، اس کے بعد گنجائش ہی نہیں رہتی تھی کسی قسم کی کہ اس مقدمے کو خارج نہ کیا جاتا۔ ایک عورت کو آپ ان لیگل اٹھاتے ہو، آپ رات اس کو اٹھاتے 7 بجے ہو، اس کی گرفتاری رات 12:15 بجے ڈالتے ہو، صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تاکہ ایک اگلا دن جو ہے اس کو اویل کیا جا سکے۔ پھر آپ ہائی کورٹ کو بائی پاس کرتے ہوئے، وہاں پہ ہماری اپلیکیشن کو بائی پاس کرتے ہوئے اس کو 6 اضلاع کراس کرا کے لاہور لے آتے ہو اور اس کو ایک مقدمے میں گرفتاری ڈالتے ہو جس میں پچھلے 13 مہینے سے اس کی گرفتاری نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ سارا نظام جو ہے وہ واٹس ایپ پہ چل رہا ہے اور ایک ہی آدمی اس کو ڈرائیو کر رہا ہے۔ تو وہ بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ جو ہماری جوڈیشری ہے اس میں بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ وہ قانون کے مطابق فیصلہ کر سکیں۔ وہ سب بیچارے مجبور ہیں، پتہ نہیں ان کی مجبوریاں کہاں ہیں۔ مجھے ابھی اطلاع ملی ہے کہ جو فیصلہ منظر گل صاحب نے کیا ہے، وہ فیصلہ وہ لکھ کے دینے کے لیے تیار نہیں تھے، اور رات کو ان کے پاس بہت کچھ لوگ گئے اور انہوں نے انہیں پتہ نہیں کیا دھمکی دی کہ وہ صبح اٹھ کے 7 بجے فائلیں ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ جب آپ ججز کو اس طرح پریشرائز کر کے فیصلے لیں گے تو وہ قانون کے مطابق نہیں ہوں گے۔ وہ بیچارے ججوں کی کمزوری کہہ لیں یا ان کی مجبوری سمجھ لیں، وہ اس حالت میں وہ فیصلے کر رہے ہیں جو انصاف کے قطعی طور پہ اگینسٹ ہیں۔ پتہ نہیں اس ملک کو کہاں لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کا انصاف کے اداروں پہ اعتماد جو ہے اس کو ختم کر دیں گے تو پھر ایک ہی راستہ بچتا ہے انتشار کا، پھر لوگ اس طرف جائیں گے۔ اب بھی جو ارباب اختیار ہیں ان کو عقل کے ناخون لینے چاہیے۔ وہ علی محمد کرد صاحب ہیں نا جی، وہ ایک بہت شاندار بات کہتے ہوتے ہیں، وہ ایک نوکری ایک ایکسٹینشن، آپ ایک نوکری ایک ایکسٹینشن کے لیے پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کی زندگیوں کو دو پہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پورا سسٹم آپ نے پیرالائز کر دیا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ اس طرح یہ ملک گرو کر جائے گا یا اس ملک میں امن و امان قائم ہو جائے گا تو نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں کو ہر حالت میں اس طرف جانا ہے جہاں پر لوگوں کا اعتماد عدلیہ پہ کم از کم بحال ہو جائے، ورنہ جو انتشار پیدا ہوگا وہ ملک کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا۔ صاحب، جنرل ایوب صاحب کے دور میں بھی اکبر بگٹی کی بہن کو اغوا کر لیا گیا تھا ڈیرہ بگٹی سے، تو وہ لاہور آ کے کسی شخص سے ملے تھے اور انہوں نے جا کے گورنر جو اس وقت ویسٹ پاکستان کے گورنر تھے ان کو دھمکی دی، نواب افکال آباد، کہ اگر کل کو تمہاری بہن اغوا ہو جائے اور وہ گورنر بن جائے تو میری طرف نہ آنا، پاسا پلٹ جانا ہے۔ تو سر پاسا پلٹتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو یا نہیں؟